السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک یونٹ یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، سن 1090 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی غمناک سال ثابت ہوا تھا، جس میں آپ کے شفیق چچا اور آپ کی شریک حیات، آپ کی غم گسار بیوی جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پردہ فرما گئیں، اور پھر اسی سال آپ نے طائف کا دردناک سفر بھی کیا، جس کا تفصیلی تذکرہ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں کیا تھا۔ پیارے دوستو، اب نبوت کا 11واں سال شروع ہو چکا تھا۔ اس سال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی بہت سی سازشوں اور مخالفتوں کے باوجود بھی دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا کام جاری رکھا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کی سختیوں کے باوجود دین اسلام کی تبلیغ کی، اور کن مشکل حالات کا سامنا کر کے صحابہ کرام نے دین اسلام قبول کیا۔ پیارے دوستو، یہ قیمتی ویڈیو یقیناً آپ کے ایمان اور علم میں ضرور اضافہ کرے گی، لہٰذا اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، نبوت کا 11واں سال شروع ہو چکا تھا۔ مدینہ کا رہنے والا قبیلہ اوس کا ایک شخص سوید بن سامت مکہ میں آیا، جو اپنی قوم میں کامل کے لقب سے مشہور تھا۔ اس کی ملاقات اتفاقاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا، شاید آپ کے پاس بھی وہی علم ہے جو میرے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حکمت لقمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سناؤ۔ اس نے اس کے کچھ اشعار پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وہ اشعار سن کر فرمایا کہ یہ اچھا کلام ہے، لیکن میرے پاس قرآن مجید ہے جو اس سے بہتر اور افضل ہے اور ہدایت و نور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اس کو سنایا۔ اس نے قرآن مجید سن کر اقرار کیا کہ واقعی یہ ہدایت اور نور ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا، بعض میں آتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بالکل نہیں کی، اور مدینہ میں جا کر وہ ایک لڑائی جو اوس اور خزرج کے درمیان ہوئی تھی اس میں مارا گیا۔ پہلے دوستو، انہی ایام میں انس بن رافع اپنی قوم بنو عبد الشہل کے چند لوگوں کو ہمراہ لے کر مدینہ سے مکہ اس لیے آیا کہ قریش مکہ سے قوم خزرج کے مقابلہ میں معاہدہ کرے اور قریش کو اپنی قوم کا ہم عہد بنائے۔ اس وفد کے آنے کی خبر سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کے پاس پہنچ گئے۔ ابھی وہ سرداران قریش سے ملنے اور اپنا مقصد بیان کرنے نہ پائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی ان سے کہا کہ میرے پاس ایسی چیز ہے جس میں تم سب کی بہتری مضمر ہے، اگر تم چاہو تو میں پیش کروں۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، آپ پیش کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لوگوں کی ہدایت و رہبری کے لیے رسول مبعوث ہوا ہوں، شرک سے منع کرتا ہوں اور صرف اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیتا ہوں۔ مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کے اصول بتائے اور قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھ کر سنائی۔ مدینہ کے اس وفد میں انس بن رافع کے ہمراہ ایک نوجوان ایاس بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ایاس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور قرآن مجید کی آیتیں سن کر کہا کہ اے میری قوم، تم جس مقصد کے لیے مدینہ سے آئے ہو، واللہ یہ چیز اس سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ امیر وفد انس بن رافع نے ایاس بن معاذ کو ڈانٹا اور کہا، ہم اس کام کے لیے یہاں پر نہیں آئے۔ ایاس وہاں پر خاموش ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خاموش اٹھ کر واپس چلے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ کا یہ وفد ناکام مکہ سے واپس آ گیا اور قریش سے کوئی معاہدہ نہ ہو سکا۔ مدینہ میں جا کر چند روز کے بعد حضرت ایاس بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے اسلام اور ایمان کا اظہار فرمایا۔ پیارے دوستو، زماد ازوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کا مشہور افسوگر اور یمن کا باشندہ تھا۔ وہ ایک مرتبہ مکہ میں آیا، یہاں قریش سے سنا کہ محمد پر جنات کا اثر ہے۔ بولا کہ میں اپنے منتر سے ابھی اس شخص کا علاج کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کہا کہ میں تم کو اپنا منتر سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے مجھ سے سن لو پھر تم سنانا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے کچھ ابتدائی کلمات اس کو سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہ کلمات بیان فرما رہے تھے کہ ضماد بے اختیار بول اٹھا، یہی کلمات پھر دوبارہ بیان کیجیے۔ چنانچہ کئی مرتبہ اس نے یہی کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ پڑھوائے اور پھر کہا کہ میں نے بہت سی کاہن، ساحر، شاعر دیکھے ہیں اور ان کا کلام بھی سنا ہے، لیکن ایسا جامع اور معنی لطیف و بلیغ کلام میں نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھاؤ، میں مسلمان ہوتا ہوں اور اسلام کے لیے بیعت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اسی طرح روح یمن میں قبیلہ دوس آباد تھا۔ طفیل بن عمرو روسائے یمن میں شمار ہوتا تھا۔ طفیل علم و دانش مندی کے علاوہ بہت مشہور اور زبردست شاعر بھی تھا۔ اسی سال یعنی سن 1190 میں وہ اتفاقاً مکہ کی طرف آیا۔ طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا حال سن کر سرداران قریش استقبال کے لیے مکہ سے باہر نکلے اور بڑی عزت و تعظیم کے ساتھ شہر میں لائے۔ قریش کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں محمد سے طفیل کی ملاقات نہ ہو جائے اور طفیل پر ان کا جادو نہ چل جائے۔ چنانچہ انہوں نے مکہ میں داخل ہوتے ہی طفیل سے کہا کہ آج کل ہمارے شہر میں ایک ایسا جادوگر پیدا ہو گیا ہے جس نے تمام شہر کو فتنہ میں ڈال دیا ہے۔ باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے اور خاوند بیوی سے جدا ہو گیا ہے۔ آپ چونکہ ہمارے معزز مہمان ہیں، لہٰذا آپ بھی احتیاط رکھیں اور کوئی کلمہ اس ساحر یعنی محمد کی زبان سے نہ سنیں۔ چنانچہ قریش کے بار بار اصرار کرنے اور خوف دلانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ طفیل نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک محمد کی آواز اس کے کانوں میں پڑ جائے۔ ایک روز صبح کا وقت تھا۔ طفیل اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کر خانہ کعبہ میں پہنچا۔ وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا کر رہے تھے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ جو آنکھوں سے اس کو نظر آیا طفیل کو اچھا معلوم ہوا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چلا گیا۔ وہاں آپ کی قرات کی آواز بھی کچھ سنائی دینے لگی۔ اب طفیل کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آخر میں بھی شاعر ہوں، عقل مند ہوں، اگر اس شخص کی باتیں اچھی ہوں گی تو میں مان لوں گا، اگر بری ہوں گی تو میں انکار کر دوں گا۔ یہ خیال آتے ہی روئی کانوں سے نکال کر پھینک دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کر کے اپنے گھر کی طرف چلے تو طفیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو لیے اور کہا کہ مجھ کو آپ اپنی باتیں سنائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھ کر سنایا۔ طفیل نے جب قرآن کریم کی آیات سنی تو وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا اور کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ذریعے میرے قبیلہ والوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے۔ طفیل مکہ سے اپنے گھر آئے اور تبلیغ اسلام شروع کر دی۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مکہ والے آپ کو بہت ستاتے ہیں، آپ ہجرت فرمائے اور میرے گھر چل کر رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو ہجرت کا حکم دے گا میں تب ہی ہجرت کروں گا اور جس جگہ کے لیے حکم ہوگا اسی جگہ ہجرت کر کے جاؤں گا۔ پہلے دوستو، اب آپ کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بتاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنی غفار سے تعلق رکھتے اور مدینہ کے نواحی علاقہ میں رہتے تھے۔ مدینہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سوید بن سامت اور ایاس بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پہنچی اور اڑتی ہوئی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو، جو اس وقت شاعر بھی تھا، اس واقعہ کی تحقیق کے لیے مکہ روانہ کیا۔ انیس نے مکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور مدینہ واپس جا کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ میں نے محمد کو ایک ایسا شخص پایا ہے جو نیکی کی ترغیب اور بدی سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات سے کچھ تسلی نہ ہوئی۔ مدینہ سے پیدل چل کر وہ مکہ پہنچے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہی اسلام قبول کیا اور اسی وقت خانہ کعبہ میں آ کر، جہاں پر قریش کا مجمع تھا، بلند آواز سے کلمہ توحید پڑھا
اور قرآن کریم کی جو آیات انہیں یاد تھیں وہ وہاں پڑھ کر سنانے لگے۔ قریش نے کہا کہ اس بے دین کو مارو، چنانچہ چاروں طرف سے لوگ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے اور مارتے مارتے ان کو بے ہوش کر دیا۔ وہ لوگ تو ان کو جان سے مار ڈالنے پر آمادہ تھے کہ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک کفار ہی میں شامل تھے وہ وہاں پر پہنچے۔ انہوں نے اس کو دیکھ کر کہا کہ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے جہاں سے تم تجارت کے لیے کھجور لایا کرتے ہو۔ لوگ یہ سن کر ہٹ گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آ کر اور اٹھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور اگلے دن پھر اسی طرح اعلان کیا۔ قریش نے پھر زد و کوب کیا۔ الغرض مکہ میں وہ اپنے اسلام کا اعلان کر کے اپنے وطن کو واپس آ گئے۔ پیارے دوستو، یہ سن 11 نبوی کا آخری مہینہ تھا۔ مدینہ میں اوس اور خزرج کی مشہور لڑائی جس کی تیاری کے لیے بنو عبد الشہل مکہ میں آئے تھے اور جو جنگ بعاث کے نام سے مشہور ہے، جس میں اوس و خزرج کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، وہ جنگ اس وقت ختم ہو چکی تھی۔ خانہ کعبہ کے حج کی تقریب میں ملک عرب کے مختلف حصوں سے مکہ کی طرف قافلے آنے شروع ہو گئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان باہر سے آنے والے قافلوں کی قیام گاہوں پر جا جا کر اسلام کی تبلیغ فرماتے تھے۔ ابو جہل اور ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ لگے پھرتے تھے کہ باہر سے آنے والوں کو آپ کی باتیں سننے سے روکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان شریروں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اکثر رات کی تاریکی میں مکہ سے باہر نکل جاتے اور 2-2 3-3 میل کے فاصلے پر چلے جاتے اور وہاں پر جہاں کہیں کسی قافلے کو ٹھہرا ہوا دیکھتے ان کے پاس جا بیٹھتے، بت پرستی کی مذمت اور توحید کا واعظ سناتے۔ چنانچہ ایک روز مکہ سے چند میل کے فاصلے پر رات کے وقت مقام عقبہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز سنی۔ آپ ان کے قریب پہنچے، دیکھا کہ وہ 6 آدمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یثرب سے حج کرنے کے لیے وہ یہاں پر تشریف لائے ہیں اور قبیلہ خزرج کے آدمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی تبلیغ کی اور قرآن مجید کی کچھ آیات سنائیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فوراً ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ پہلے دوستو، یثرب کی آبادی 2 بڑے حصوں میں منقسم سمجھی جاتی تھی۔ ایک تو یہودی لوگ تھے، دوسرے بت پرست تھے۔ بت پرستوں میں اوس اور خزرج 2 زبردست اور مشہور قبیلے تھے۔ یہ لوگ یہودیوں سے یہ سنتے رہے تھے کہ ایک عظیم و شان نبی مبعوث ہونے والا ہے اور وہ سب پر غالب ہو کر رہے گا۔ یہ باتیں چونکہ ان کے کانوں میں پڑی ہوئی تھی، اس لیے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے کے لیے اور بھی زیادہ سبقت کی۔ پہلے دوستو، جو 6 شخص وہاں پر موجود تھے ان کے ناموں سے بھی آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ وہاں پر موجود اشخاص میں سے ابو امامہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنو نجار سے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے۔ انہی بزرگ نے سب سے پہلے اسلام لانے میں سبقت کی۔ اس کے بعد اوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، جابر بن عبداللہ، عقبہ بن عامر بن نابی تھے۔ پہلے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بزرگوں میں سے رافع بن مالک کو قرآن کریم جس قدر اس وقت نازل ہو چکا تھا وہ لکھا ہوا ان کو عطا فرمایا اور یہ چھوٹا سا قافلہ مسلمان ہو کر یہیں سے مدینہ کو واپس لوٹ گیا۔ اور ان لوگوں نے جانے سے پہلے وعدہ کیا کہ ہم اپنی قوم میں جا کر دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ شروع کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے جاتے ہی تبلیغ اسلام کا سلسلہ شروع کر دیا اور مدینہ کی ہر گلی کوچہ میں اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ پہلے دوستو، یہ تھے سن 11 نبوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اسلام اور ارشاد کے حالات و واقعات۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور اگر آپ مزید اسلامی معلومات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔